اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل کے درس حدیث میں ایک لمبی حدیث کھانے کے بارے میں اور اس سے متعلقہ مضمون سے تعلق رکھنے والی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر مشتمل تھی. آج کی یہ دوسری حدیث بھی اسی موضوع پر ہے، اسی بارے میں ہے، اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ اگرچہ لمبی حدیث ہے لیکن اس کو پیش کیا جائے، کیونکہ یہ وہ حدیث ہیں جن کو عام طور پر ان چھوٹے درسوں میں سننے کا اتفاق نہیں ہوتا، لیکن یہ اتنی قیمتی باتیں ہیں کہ یہ کبھی بھی نظر سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو حکمت کے جواہر ان میں بیان کیے گئے ہیں ان کا علم ہونا چاہیے. تو آج کی حدیث اس طرح پر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی ام سلیم سے کہا کہ میں نے آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کمزوری ہے. کمزوری کا کچھ اندازہ لگایا اور لگتا تھا میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ نے کئی وقتوں کا کھانا نہیں کھایا، کئی وقتوں میں آپ کو کھانا میسر نہیں ہوا، اور اس کمزوری کا اظہار آپ کی آواز سے ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کہ انسان نے کھانا نہ کھایا ہو تو آواز میں کمزوری آ جاتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اور کہنے لگے کہ بہت بھوک لگی ہوئی ہے، کیا کچھ کھانے کو ہے؟ گھر میں اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کو کچھ ہے؟ حضرت ابو طلحہ کی بیوی نے کہا کہ کچھ جو کی روٹیاں ہیں، کہ تھوڑی سی روٹیاں ہیں جو کی بنی ہوئی، وہ موجود ہیں اس وقت. سادہ زندگی تھی، سادہ حالات تھے، معمولی کھانے گھروں میں بنائے جاتے تھے. وہ حضرت ابو انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ کا بیان یہ ہے کہ وہ روٹیاں حضرت ابو طلحہ نے لے لیں اور کھائیں نہیں. یہ دیکھیں ان کا کمال. روٹیاں لے لیں، انہوں نے اس کو کھایا نہیں، بلکہ انہوں نے اوڑھنی کے ایک حصے میں اس کو لپیٹ کر میرے کپڑے کے نیچے چھپا دیا اور اس کپڑے کا ایک حصہ مجھے اڑا دیا. یہ ان کی بیوی نے اس طرح اہتمام کیا کہ کھانے کو کپڑے میں لپیٹا جائے اور پھر اس کو ایسے کور کر دیا جائے، اس کو چھپا لیا جائے تاکہ کسی بیرونی گرد کا یا بارش کا کسی قسم کا کوئی اثر نہ ہو. تو یہ بھی ادب ہے کہ کھانے کو اچھی طرح ڈھانک کر رکھنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے کہ تاکہ کوئی غلط گرد و غبار یا کوئی اور ایسی چیز اس میں نہ مل جائے. اور پھر اس کو، اور حضرت ان کی بیوی نے ان کو کہا کہ جاؤ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ. جو کیفیت خامد کی تھی کہ اس نے محسوس کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت سے کھایا نہیں، کمزوری ہے، وہی کیفیت آپ کی اہلیہ نے بھی محسوس کی. اور آپ کی بیوی نے کہا کہ یہ جو چیز حاضر ہے یہ لے جاؤ. سنبھال کے خوبصورت انداز میں ان کو روانہ کیا اور کہا کہ یہ آپ لے چلے جائیں. چنانچہ روایت بتاتی ہے کہ حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں وہ چیز لے کر پہنچا. میں جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں نہیں تھے، مسجد میں تھے، اور آپ کے پاس کچھ اور لوگ بھی اس وقت جمع تھے. میں پاس جا کر کھڑا ہو گیا، اور لوگ بھی کھڑے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، فاقے کی حالت ہے، لیکن درس و تدریس جاری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا اس شخص کو کہ کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی. تو آپ نے فرمایا کہ کھانا لائے ہو؟ حضور نے اندازہ لگا لیا کہ حضرت ابو طلحہ نے اندازہ کر لیا ہوگا میری کیفیت کا، اور یہ جو فوراً ہی ان کی طرف سے ایک شخص آیا ہے تو کیا انہوں نے بھیجا ہوگا، کیا انہوں نے کھانا بھجوایا ہے؟
تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ جی یا رسول اللہ ایسے ہی ہے، انہوں نے کچھ کھانا بھیجا ہے۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کا انداز، محبت اور شفقت کا سلوک، حیرت ہوتی ہے۔ حیرت کیا ہے؟ یہ ایک جذباتی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ کس قدر محبت اپنے صحابہ کے ساتھ آپ کے دل میں تھی۔ آپ نے جب لے لیا تو آپ نے فرمایا کہ اٹھو، ابو طلحہ کے گھر چل کر کھائیں گے۔ چنانچہ آپ اور ساتھ کے لوگ آپ کے ساتھ چل پڑے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ہماری ضیافت کی ہے تو ہم اس کو بھی تو اس کھانے میں شامل کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر اور باقی صحابہ کو لے کر ان کے گھر جا پہنچے۔ میں کچھ آگے نکل آیا، وہ جو لے کے گیا تھا کھانا، اور ابو طلحہ کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، اور صرف اکیلے نہیں بلکہ ساتھ اور صحابہ بھی آ رہے ہیں۔ ابو طلحہ یہ خبر سن کر گھبرا گئے، اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ حضور تو بہت سے لوگوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، بہت سارے صحابہ بھی آپ کی معیت میں ہیں، اور ہمارے پاس تو اتنا کھانا نہیں کہ ہم سب کو کھلا سکیں، کیا ہوگا؟ یعنی ہر ایک کو اپنے حالات سمجھ آتے ہیں اور فکر ہوتی ہے کہ تھوڑا سا کھانا تھا وہ دے دیا، ایک دو آدمیوں کے لیے تو کافی ہوتا، اب اتنے زیادہ لوگ آ گئے ہیں، ہمارے گھر میں آ گئے ہیں، ہمارے گھر میں مہمان آ گئے ہیں، تو ان سب کے لیے سب کو کیسے کھلائیں گے؟ ابو طلحہ کی بیوی نے جواب دیا کہ اللہ اور رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ دیکھیں کیسا شاندار مومنانہ جواب ہے۔ حضرت ابو طلحہ کی بیوی نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا ایک بہت ہی پیارا فکرہ تھا، جو اکثر موقعوں پر روایات میں ملتا ہے کہ کہا کرتے تھے کوئی بات معلوم نہ ہو تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اس سے بہتر اور کیا اظہار خیال ہو سکتا ہے۔ تو چنانچہ ہوا کہ حضرت ابو طلحہ جلدی سے نکلے اور راستے میں ہی حضور کو آ ملے۔ یہ بھی صحابہ کی انداز دیکھیں کہ یہ جب ان کو علم ہوا کہ حضور آپ کے گھر تشریف لا رہے ہیں تو وہ اپنے گھر میں نہیں بیٹھے کہ حضور آ جائیں گے تو میں استقبال کر لوں گا۔ وہ جوش محبت میں، اپنے عشق میں باہر نکل آئے اور راستے میں ہی جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ ملے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا، پہلا ارشاد یہ فرمایا، اے ام سلیم، ان کی بیوی کو اس نام سے خطاب فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس کھانا ہے وہ میرے پاس لاؤ، کہ جو کوئی کھانا ہے وہ میرے پاس لے آؤ۔ ان کے پاس چند روٹیاں تھیں جو انہوں نے رکھی ہوں گی اپنے کھانے کے لیے، وہ روٹیاں لے آئیں۔ تو حضور نے حکم دیا کہ روٹیاں توڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں۔ یہ بھی کوئی اشارہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان روٹیوں کو نہ رکھو، کیونکہ ایسے بھی تو ہوتا ہے نا کہ دعوت میں تھوڑی سی روٹیاں ہیں تو ہر آدمی ایک پوری روٹی اٹھا لیتا ہے، تو 4-5 اٹھائیں گے تو روٹیاں ختم۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حکمت سے، کوئی خدائی اشارہ ہوگا، فرمایا کہ ان روٹیوں کے ٹکڑے کیے جائیں تاکہ ہر اٹھانے والا ایک ہی ٹکڑا لے گا اور زیادہ لوگ اس کے لیے یہ کفایت کر جائیں گے۔ پھر حضرت ام سلیم نے ان ٹکڑوں پر کپی سے گھی ڈالا اور چوری بنائی۔ یہ ایک عام طریق ہے گھروں میں کہ روٹی کو ٹکڑے کر کے گھی ڈالتے ہیں، چوری بناتے ہیں، گڑ وغیرہ ڈالتے ہیں، تو چوری تیار کرا لی۔ یہ ایک انداز ہے کھانا بنانے کا اور بے تکلفی کا انداز ہے، کوئی تکلف کی بات نظر نہیں آتی اس ساری حدیث میں، شروع سے آخر تک بے تکلفی کا عالم ہے۔ اس کھانے کے بابرکت ہونے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ یہی بات جو بھی پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ کھانے سے پہلے دعا کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تو لازم ہے، باقی بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے اور اس کھانے کو ہمارے لیے اچھا بنا دے۔ تو کھانے پر دعا کرنا اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی ہے اور آپ کا اسوہ حسنہ بھی ہے۔ تو آپ نے اسی کے مطابق عمل فرمایا، دعا کی، اور پھر فرمایا
کہ 10 آدمی اندر بلا لاؤ۔ چنانچہ وہ اندر آئے اور سیر کھو کر انہوں نے کھانا کھایا۔ جگہ تھوڑی ہوگی، لگتا یہی ہے، زیادہ لوگ تھے، تو 10 لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان کو اندر بلا لو، وہ آئیں، وہ آ کر کھانا کھا لیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 10 اور کو بلا لو، وہ آئے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 اور کو اندر آنے کو کہا، وہ بھی آ گئے، انہوں نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اب یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعجازی نشان ہے کہ کھانے میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی۔ کھانا تو تھوڑا تھا، آدمی زیادہ تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے، اور اللہ تعالیٰ رازق کل کائنات ہے، اس نے اس تھوڑے سے رزق میں اتنی برکت عطا فرما دی۔ ان سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ یہ ایک اعجازی نشان ہے، ایک برکت کی مثال ہے جو اس وقت ظہور پذیر ہوئی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 اور بلاؤ، یہاں تک کہ باری باری سب لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے باری باری 10 کے گروپ میں اندر آتے گئے، اور حدیث بتاتی ہے کہ یہ سارے افراد 70-80 کے قریب لوگ تھے جو اس وقت اکٹھے ہو گئے۔ دیکھا ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تشریف لائے ہیں تو ہر کوئی آ گیا ہوگا برکت کے حصول کے لیے، تو 70-80 لوگ اس وقت تھے، سارے کے سارے اندر آئے، سب کے سب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر آپ کی میت میں بیٹھ کر کھانا کھایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ تھوڑا کھانا 70-80 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ اور سب یہ جب پورا ہو گیا تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کروائی، اور پھر آپ نے اور اس کے بعد جب یہ لوگ کھا چکے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر والوں نے کھانا کھایا۔ یہ چیز بڑی اہم ہے کہ سب مہمان جو دوسرے تھے ان کو پہلے کھلایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں گھر کے افراد کے ساتھ مل کر سب سے آخر میں کھانا کھایا، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کچھ کھانا بچ رہا۔ تو ایک بڑی ہی پیاری، بڑی ہی دلربا حدیث ہے جو آج پڑھنے اور سننے کا موقع ملا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کی کیسی خوبصورت تصویر ہے جو اس حدیث میں ملتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔